کو بات بند نہیں کرنی, ویڈیو چلنا نہیں, ویڈیو چلے گی, کیوں بند ہوئے گی؟ اہل سنت دا سٹیج ہے, ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی. اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تو اس جملے تے بھی بند ہونے لگی ہی نہیں. اب سے بعد النبی علی ہیں, 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 علی ہیں. 17 نمازیں آپ نے مصلی امامت پہ, مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائی. یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر اپنا جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختص کر دیا تھا, اور اس کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجماع بھی تھا, کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ آج کے دور کے ہمارے 2 ٹکے کے لوگوں نے آ کے اٹھ کے اختلافات کی یہ بنیادیں نکال لی ہیں کہ جی پہلا نمبر صدیق اکبر کا نہیں بنتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو خلافت راشدہ کے بھی خلاف ہیں, اور کل یہاں سے آگے چل کے یہ انبیاء کے اوپر بھی اعتراضات کریں گے. تو خدا را سوشل میڈیا کے ان جو مفسرین اور محققین ان سے بچیں. قرآن نے ہمیں بتا دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین اول ہے, بات ختم. رسول اللہ کی حدیث نے بتا دیا جانشین اول ہے, بات ختم. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. ہمارے لیے تمام صحابہ کرام کی عزت, احترام, ان کی ناموس, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی بھی صحابی رسول کے حوالے سے کوئی تنقید کرے گا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کوئی بھی ہو, وہ کتنا ہی بڑا عالم دین اپنے آپ کو کہنے والا کیوں نہ ہو, لیکن کسی صحابی خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی نازیبہ کلمات ادا کرے گا, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں کہ قرآن کریم نے ثانی اثنین کا لقب آپ کو عطا فرمایا. اور حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک موقع کے اوپر میں صدیق اکبر کے آگے آگے چلنے لگا, تو کہتے ہیں حضور نے مجھے پیچھے بلایا اور کہا ابو دردہ کائنات کے سب سے افضل ترین شخص سے تو آگے آگے چل رہا ہے, میرے غلاموں میں سب سے جو افضل شخص ہے اس سے تو آگے آگے چل رہا ہے, پیچھے چل, میرے صدیق کو آگے ہونے دے, میرے صدیق اکبر کو آگے ہونے دے. یہاں گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی اس موقع پر بھی ایک طرح سے اشارہ فرمایا کہ اس کائنات کے اندر میرے صحابہ میں سب سے اعلیٰ شخصیت سیدنا